سوچو، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے اور شیطان آپ کے قریب منڈرا رہا ہے۔ کیا ہے وہ ایک چیز جو فوراً اسے بھگا دیتی ہے، جو گھر میں مال اور اولاد کی حفاظت بن جاتی ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جو اسے پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کا سب سے مختصر مگر مکمل خلاصہ اسی آیت میں بیان کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے 17 نام اور صفات آئے ہیں۔ اس میں اللہ کی زندگی، قیومیت، علم، قدرت، سلطنت سب بیان ہوا۔ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی عظمت، کبریائی اور مخلوق سے بے نیازی بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت الکرسی کی بہت فضیلت ثابت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو المنذر، تمہیں قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم یاد ہے؟ انہوں نے کہا، آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ ٹھوکا اور کہا، تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکتی ہے۔ مطلب وہ پڑھتا رہے اور اسی وقت اسے موت آ جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رات کو پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیطان۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت کا سب سے مشہور ثبوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کے کھجوروں کی حفاظت پر مقرر تھے۔ رات کو ایک شخص آیا اور چوری کر کے کھجور بھاگنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ دوسری رات پھر وہی آیا، تیسری رات پھر پکڑا گیا۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر تم اسے پڑھ لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت رہے گی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، وہ 3 رات سے تم سے سچ بول رہا تھا، مگر وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ آپ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ دیکھو، شیطان خود مان رہا کہ آیت الکرسی میں اتنی طاقت ہے وہ قریب نہیں آ سکتا۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ علماء اور بزرگوں نے ان اوقات بتائے ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں پڑھیں، سوتے ہوئے پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت پڑھیں، بچوں پر دم کرنے کے لیے، مریض پر پڑھ کر دم کریں۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور دل میں اترنے کے لیے ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو ڈر، وہم اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جن علماء نے آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیا، اللہ نے ان کو شیطان کے وسوسوں، دشمن کے شر اور اچانک موت سے محفوظ رکھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو ڈر میں مبتلا ہو اور وہ آیت الکرسی نہ پڑھے۔ آیت الکرسی قرآن کا تاج ہے، یہ ہمیں بتاتی کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے اور شیطان کتنا کمزور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں سب سے بلند آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو ہتھیلیوں پر دم کر کے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے، پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ صحیح بخاری میں یہ درج ہے۔ آپ بھی سوتے وقت یہ عمل کرو، جادو، نظر، برے خواب سب سے حفاظت ہوگی۔ صحابہ کرام مریض پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں دیکھا کہ مریضوں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اور اللہ شفا دیتا ہے۔ طریقہ: داہنے ہاتھ مریض پر رکھو اور پھر 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر مریض کو دم کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تنگی میں مبتلا ہوتا تو وضو کر کے 100 بار آیت الکرسی پڑھتا، اللہ فوراً راستہ کھول دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیا اس کے شر خلق سے اللہ بچا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جب منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے تو مومن کے سر کے پاس قرآن کھڑا ہوگا۔ اگر عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو قرآن کہے گا میرے پاس سے کوئی راستہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو روز آیت الکرسی پڑھے قرآن قبر میں اس کا حفاظتی بن جاتا ہے۔ آیت الکرسی تعویذ نہیں کہ گلے میں لٹکا لو اور گناہ کرتے رہو، یہ کلام اللہ ہے۔ جب تک دل میں یقین نہ ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اثر کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے غمان کے ساتھ ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ آیت الکرسی حفاظت کرے گی تو کرے گی۔ آیت الکرسی صرف ایک آیت نہیں، اللہ کی عظمت کا پورا نقشہ ہے۔ روز پڑھو، سمجھ کر پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، اس سے شیطان سے حفاظت ہوگی، دل اللہ کے قریب ہوگا، زندگی میں سکون ہوگی۔ سے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسے گھر میں پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کے بعد گھر سے نکلتے وقت سوتے ہوئے ہر ٹائم آیت الکرسی کی ورد کریں۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے وہاں سے نکال دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on. And